السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور اس کا دودھ 2 سال میں چھرانا ہوتا ہے، اور یہ کہ تم میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو چند باتوں کی نصیحت کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بات وہ شرک سے باز رہنے کی تلقین کی گئی تھی، جو کل والی آیات میں گزری ہے، اور پھر دوسرا حکم اپنے بیٹے کو دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، اسے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اور یہاں احسان سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے تصور کیا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کی جائے، اس کی مدد کی جائے، بلکہ یہاں میں نیکی کا بدلہ نیکی احسان ہے کہ والدین کی نیکی اور ان کی خیر خواہی پر ویسا ہی حسن سلوک ان کے ساتھ کیا جائے، چونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ اور پھر خصوصاً یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی تکلیف کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ دوران حمل بچے کی پیدائش سے قبل کس قدر وہ تکلیف سے گزرتی ہے، مشقت پر مشقت اٹھاتی ہے، یہاں تک کہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ کئی عرصے تک اس کا وزن بوجھ اٹھائے رکھتی ہے۔ اور پھر تیسری بات کی وضاحت کی گئی کہ اس بچے کی دودھ کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، یہاں سے مدت رضاعت بھی معلوم ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں تو ویسے 30 شہرہ کا بھی لفظ آیا ہے، اسے 30 مہینے بھی کہا گیا ہے۔ اب یہ 2 مختلف باتیں ہیں۔ 30 شہرہ کے اندر 24 ماہ یعنی کہ 2 سال وہ مدت رضاعت ہے، اور 6 مہینے وہ بچے کی پیدائش کا وقت ہے۔ اور علماء کرام کے درمیان ایک بات پر انتہائی اتفاق ہے کہ اگر کسی بچے کی پیدائش نکاح کے 6 ماہ بعد ہوتی ہے تو وہ بچہ گویا کہ حلال تصور کیا جاتا ہے، اس کی پیدائش میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے 30 شہرہ وہ 24 ماہ دودھ کی مدت لی جاتی ہے، اور یہاں پہ 2 سال کا حکم آیا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تم میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، تو گویا کہ بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکر بجا لائے اور اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ تو گویا کہ جس طرح والدین اسے بچپن میں پالتے رہے، اس کی ضروریات کا، اس کی ہر ضرورت کا خیال خود بخود رکھتے تھے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے، اور پھر اللہ نے کہا کہ میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو گویا کہ بندے کا حتمی رجوع وہ بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کرنا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ دنیا میں کرتے تھے، یعنی کہ تمہارے اعمال کیسے تھے۔ اب اللہ نے یہاں پہ یہ بھی مزید وضاحت فرمائی کہ آخر والدین کی نافرمانی کہاں پر کی جا سکتی ہے، تو گویا کہ وہ شرک والا معاملہ ہے، اور اس کی بہترین مثال قرآن مجید میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر نکلتے ہیں۔ ان کا باپ آزر وہ بت پرست ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اور پھر علیحدگی اختیار کرتے ہوئے دنیا میں ان سے اچھا سلوک بھی کرتے ہیں، جس طرح ایک باپ کے ساتھ اس کا بیٹا اچھا رویہ اپنا سکتا ہے، اور پھر اپنے باپ سے کہتے بھی ہیں کہ اے میرے ابا، میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، یعنی کہ اپنے باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی تجھ پر زور ڈالے کہ تو شرک کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو بس ان کی اطاعت نہ کرنا، یعنی کہ والدین کی اطاعت شرک والے معاملے میں نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی والدین کی اندھی تقلید اور پیروی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا دنیا میں تو رہے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہنا، اور اس شخص کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کر جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے میں دو ہی طرح کے گروہ ہیں، ایک طبقہ اوباش نوجوانوں کا ہے جو ہر چوک اور چرواہے پہ نظر آتے ہیں، جو منشیات اور فضول عادتوں کے اندر ملوث ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر کے ساتھ جڑتے ہیں، اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، دین کی خیر خواہی کی بات کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنایا جائے۔ اور پھر اللہ نے انسان کو دوبارہ بتایا کہ اے میرے بندے، تو نے پلٹ کر تو میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں تجھے تیرے اعمال کے بارے میں خبردار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اللہ ہی کو پکارنے کی اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔